آج کل جیسے ہم نے دیکھا ہے, جیسے شیشہ کیفیز ہیں یا بارز ہیں, یا آپ دیکھ لیں کہ سنوکر کلبز ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ویسے تو یہ بہت نارملائز ہے, لیکن آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا یہ بھی مین رول پلے کر رہے ہیں ینگ جنریشن کا ڈرگس کی طرف جانے؟ ڈیفینیٹلی یہ تو سمجھیں گے نا کہ اس کی اماجگاہ ہے, اس کی ایک بنیادی وجہ ہے, یہ ایک تو منبع ہے. یہ سمجھ لیں کہ ایک پانی کا جہاں سے چشمہ پھوٹتا ہے, پانی نکلتا ہے کسی دریا کے لیے یا کسی ندی کے لیے, تو یہ تو وہ ڈرگ ایڈکٹس کا تو چشمہ ہے, یہاں سے تو ڈرگ سارے نکلتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لائف سٹائل کے اندر بے حد تبدیلیاں آتی چلی جا رہی ہیں. ہمارے لائف سٹائل کے اندر, ہمارے لوگوں کے اندر جو ہے نا, جو زندگی گزارنے کا جو پیٹرن ہے وہ بدلتا جا رہا ہے. اب جب وہ لائف سٹائل کے اندر اور اس پیٹرن کے اندر جب تبدیلیاں آتی چلی جا رہی ہیں, تو پھر کیا ہوگا کہ ہم بورڈم فیل کریں گے. بالکل, ہماری ہماری زندگی جو ہے نا وہ بوریت کا شکار ہوتی جا رہی ہے. تو بوریت کے لیے آپ دیکھ لیں کہ گراؤنڈ سارے ویران ہیں اور کلب سارے بھرے ہوئے ہیں. کہ پہلے جب ہمیں بورڈم تھا, یا پہلے جب ہماری زندگی کے اندر سٹریس ہوتے تھے, تو لوگ جاتے تھے کرکٹ گراؤنڈ کے اندر, کرکٹ کھیلتے تھے, فٹ بال کھیلتے تھے, پارکس میں جاتے تھے, واک کرتے تھے, فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے تھے, فیملی کے ساتھ جڑتے تھے, فیملی کے ساتھ کنیکٹ کرتے تھے, اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے تھے, اچھے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتے تھے, اچھے دوستوں کو انوائٹ کرتے تھے اپنے گھروں میں یا دوسرے کے گھر میں وہ جاتے تھے, تو ایک فیملی گیٹ ٹو گیدرنگ ہوتی تھی. اب یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں. ایسا ہی ہے. اب جو ہے نا ان ساری جگہوں کی کس نے, ان ساری جو گراؤنڈس کی جگہ تھی کس نے لے لی ہے؟ اپارٹمنٹس نے لے لی ہے, کلبز نے لے لی ہے. ہم 4-6 دوست جمع ہوں گے, 2-4 ہزار 10 ہزار 20 ہزار جمع کریں گے, اور ہم کسی ایک اسپیسیفک سوسائٹی میں چلے جائیں گے, وہاں پہ ایک اپارٹمنٹ رینٹ پہ لے لیں گے, پوری رات میوزک ہوگا اور شیشہ ہوگا اور بارز ہوں گے, اور جو ہے نا ہم وہاں پہ میوزک سنیں گے اور ڈانس کریں گے اور کلبس کے اندر چلے جائیں گے اور انجوائے کریں گے. اور یہ ہمارا لائف سٹائل کا ایک حصہ بن چکا ہے. اور اس کی پھر آؤٹ کم کیا نکلے گی کہ پھر ہم ڈرگس کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. تو ایک خاص تعداد پھر ڈرگس کے اندر, ڈرگس میں ایڈکٹ ہو جاتی ہے, ڈرگس کے اندر انوالو ہو جاتی ہے, اس کی باڈی یہ ڈپینڈنٹ ہو جاتی ہے کسی ایک اسپیسیفک کیمیکل کے اوپر. اور جب وہ کیمیکل ان کو نہیں ملے گا تو پھر باڈی ان کی فزیکلی کریونگ کرے گی, جیسے ہمیں پانی پینے کی طلب ہوتی ہے, جیسے ہمیں کھانا کھانے کی طلب ہوتی ہے, جیسے ہمیں نیند کی طلب ہوتی ہے, ایسے ہی پھر ڈرگس کی طلب شروع ہو جاتی ہے. ڈرگس مانگنا شروع کر دیتی ہے باڈی کہ مجھے دو کچھ. 6 بجے رات کو مجھے کچھ ملا تھا, کیمیکل کوئی ملا تھا, وہ کیمیکل آج کیوں نہیں مل رہا, لہٰذا مجھے وہ کیمیکل چاہیے, لہٰذا مجھے وہ کیمیکل چاہیے, مجھے دو. یہ باڈی ڈیمانڈ کرتی ہے. تو پھر اس کے لیے پھر ہم دوبارہ سے ڈرگس کی طرف جاتے ہیں. تو یہ تو بنیادی جگہیں ہیں نا. ان جگہوں کے اندر جو ہے نا, اگر ایک لڑکا سنوکر کھیل رہا ہے, یعنی کہ ایک ٹیم سنوکر کھیل رہی ہے اور 4 لوگ پیچھے ویٹ کر رہے ہیں, تو کیا کریں گے وہ؟ ویٹ کس چیز کا ہوگا؟ وہ کوئی زمزم کا پانی تو نہیں پئیں گے, وہ کوئی کھجوریں تو نہیں کھائیں گے بیٹھ کے, کوئی وہ انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے چاکلیٹس نہیں کھانی, یا انہوں نے اپنے لیے کوئی سیب اور انار کاٹ کے کوئی فریش فروٹ ساتھ نہیں رکھے ہوتے کہ یار چلو ٹھیک ہے جب تک میرا نمبر آتا کھیلنے کے لیے یا میری ٹیم کا نمبر آتا ہے تو ہم کریں گے. وہاں پہ شیشہ پڑا ہوا ہوتا ہے, وہاں پہ الکوہول ہوتی ہے, وہاں پہ ڈرگز ہیں, وہاں پہ سگریٹ ہے, وہاں پہ اسموکنگ ہے. تو یہ سارا اسٹف موجود ہوتا ہے. تو ایک ٹیم پلے کرے گی, دوسرا ٹیم یوز کر لے گی. تو یہ تو مین سورس ہے ڈرگس کا. کیونکہ آج کل جیسے ہم نے دیکھا نا, بچے پیرنٹس کو یہ کہہ کے چلے جاتے ہیں کہ میں سنوکر کھیلنے جا رہا ہوں یا سنوکر کلب جا رہا ہوں, تو پیرنٹس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اٹس اے گیم, تو انہیں نہیں پتا ہوتا کہ بچے کس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں. تو یہ پیرنٹس کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. ہاں, تو اس کے پیچھے ساری یہ چیزیں بچے پیرنٹس کو یہ کہہ کے جاتے ہیں کہ میں نے نائٹ میں اسٹڈی کرنی ہے. صحیح ہے. کہاں کرنی ہے؟ اپنے گھر سے 40 کلومیٹر دور کسی خاص اپارٹمنٹ میں کرنی ہے. تو کوسچن یہ ہونا چاہیے نا کہ اگر جو اسٹڈی آپ نے اتنے دور جا کے کرنی ہے تو وہ گھر میں بھی کر سکتے ہیں, ہماری آنکھوں کے سامنے کر سکتے ہیں. آپ کو اگر ہیلپ کی ضرورت ہے تو ہم آپ کو ہیلپ پرووائڈ کر دیتے ہیں. آپ کو ٹویٹر کی ضرورت ہے تو ٹویٹر کو بلا لیتے ہیں. آپ کو کسی دوست کی ضرورت ہے تو دوست کو گھر پہ انوائٹ کر لیں. تو ایک 40 کلومیٹر یا 20 کلومیٹر یا 10 کلومیٹر دور جانے کی کیا ضرورت ہے پڑھنے کے لیے؟ تو یہ وہ پیرنٹس کو آئینہ دکھاتے ہیں, بہت سافٹ آئینہ دکھاتے ہیں, بہت سافٹ آئینہ دکھاتے ہیں کہ ہم نے پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے جی؟ فزکس پڑھنی ہے. کب پڑھنی ہے؟ رات 12 بجے پڑھنی ہے.
تو کوسچن یہ آنا چاہیے کہ 12 بجے کیوں؟ اس سے پہلے بھی تو پڑھ سکتے ہیں، اس سے بھی پہلے پڑھ سکتے ہیں. تو بس والدین خوشی سے نڈال ہو جاتے ہیں جب بچہ یہ کہتا ہے کہ میں نے فزکس پڑھنی ہے یا میں نے اپنی بک پڑھنی ہے، اور کہاں پہ پڑھنی ہے، میں نے وہ جا کے بیریا ٹاؤن میں پڑھنی ہے یا DHA میں پڑھنی ہے یا اسلام آباد میں جا کے پڑھنی ہے یا جا کے مری میں پڑھنی ہے، اور اتنے کلومیٹر دور جانا ہے کیونکہ وہاں پہ میرے سارے دوست جمع ہوں گے. ٹھیک ہے. تو پھر وہاں پہ یہ ساری پارٹیز شروع ہو جاتی ہیں. حالانکہ جو پڑھنے لکھنے والا بچہ ہوگا، پیرنٹس کو بھی پتہ ہے کہ وہ گھر سے باہر جا کر نہیں پڑھے گا، اور اگر کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہوگی تو وہ اپنے گھر کے اندر انوائٹ کر لے گا. یہ سمپل سادی سی کہانی.